بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی طور پر مجوسی تھے۔ وہ اصفہان کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد وہاں ایک بہت بڑے سردار اور زمیندار تھے۔ وہ آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے اور کبھی آگ کو بجھنے نہ دیتے، اور حضرت سلمان فارسی اسی آگ کے داروغہ تھے۔ ان کے والد کی بہت بڑی زمینی جاگیر تھی۔ انہوں نے اسی کام کی غرض سے کسی اور جگہ بھیجا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک گرجے کے پاس سے ہوا۔ انہوں نے وہاں لوگوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں لوگوں کا عبادت کرنے کا طریقہ بہت پسند آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ عبادت کا طریقہ تو ہماری عبادت کے طریقے سے کئی گنا بہتر ہے۔ وہ شام تک انہی عیسائی لوگوں کے ساتھ رہے۔ شام میں ان کے والد نے ان کی خبر لینے کے لیے کسی آدمی کو بھیجا۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے والد کو بتایا کہ یہ طریقہ عبادت انہیں بہت زیادہ پسند آ گیا ہے۔ ان کے والد کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری اور انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حق کو پا لینے کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ وہ اس قید سے بھاگ گئے اور جا کر کسی پادری کے ساتھ رہنے لگے۔ اس پادری نے انہیں دین کی تبلیغ کی اور طریقہ عبادت سمجھایا۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقات مختلف راہبوں سے ہوتی رہی۔ آخر میں ایک راہب جس کا نام اموریہ تھا، اس نے انہیں بتایا اب اس روئے سرزمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو حق پر ہو۔ ہاں، کھجوروں والی زمین پر ایک نبی آنے والا ہے، تم اس کا انتظار کرو۔ اس نبی کی کچھ نشانیاں ہیں جو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑی نشانی تو اس نبی کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ نبی صدقے کو قبول نہیں کرے گا، یعنی صدقہ کھانا پسند نہیں کرے گا، جبکہ ہدیے کو قبول کر لے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کسی طرح بھی مدینہ پہنچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک قافلے کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اگر تم مدینہ جاتے ہو تو مجھے بھی وہاں چھوڑ دینا، لیکن اس قافلے نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دغا بازی کی اور انہیں غلام بنا کے فروخت کر دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ غلام بن کر بھی مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا سنا تو حضرت سلمان فارسی بہت زیادہ بے قرار ہو گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، کچھ پیش کیا اور کہنے لگے کہ یہ صدقہ ہے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا، لیکن خود کچھ نہ لیا۔ یوں ایک نشانی پوری ہوئی۔ اگلے روز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور تحفہ لے کر پہنچے اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی استعمال کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی تقسیم کیا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مقصد سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر ہٹا کر حضرت سلمان فارسی کو مہر نبوت دکھا دی، جسے دیکھ کر حضرت سلمان فارسی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ فوراً اسلام لے آئے۔ آخر کار انہوں نے وہ منزل پالی جس کے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ ہجرت کا 5واں سال تھا جب یہود اور کفار نے مل کر مسلمانوں پر پیش قدمی کرنے کا سوچا۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مشاورت کے لیے اکٹھا کیا تو ایسے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق اصفہان سے تھا اور وہ جنگی چالوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، انہوں نے عرب لوگوں کے سامنے یعنی صحابہ کے سامنے ایک ایسی تجویز رکھی جو اس سے پہلے عرب نہیں جانتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں سے کفار حملہ کر سکتے تھے وہاں خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ سبھی لوگوں کو خندق کا یہ مشورہ بہت زیادہ پسند آیا۔ خندق کی کھدائی شروع ہوئی تو زمین کے ایک حصے میں ایک سخت پتھر آ گیا اور اس پتھر پر تمامی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور آزمائی کی، مگر پتھر کو توڑنا کسی کے لیے ممکن نہ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ پہنچے، پتھر کا معائنہ کیا اور کدال منگوا کر پتھر پر ایک ضرب لگائی۔ پتھر پر ایک بہت بڑا رخنہ پڑ گیا۔ آس پاس روشنی کا ایک شعلہ بلند ہوا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید بیان کیا اور کہا، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور میرے سامنے کہرہ کے محلات اور کسرا کے مدائن کو روشن کر دیا گیا ہے، میری امت اسے فتح کر لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی تو پتھر سے پہلے کی طرح بھڑکتا ہوا شعلہ دوبارہ بلند ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کلمہ توحید بلند فرمایا اور فرمایا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، مجھے روم کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور اس کے سرخ محلات میرے سامنے روشن کر دیے گئے ہیں، میری امت اس کو فتح کر لے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی تیسری ضرب لگائی پتھر ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ اب کی بار میں نے شام، صنعا اور دوسرے شہر دیکھے ہیں جہاں اسلام کا پرچم ایک روز لہرا کر رہے گا۔ مسلمانوں نے یہ سنا تو پورے وثوق اور یقین سے کہا، یہ تو وہ چیز ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔
اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ تو سچا ہوا کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس خوشخبری کے پورا ہونے تک زندہ رہے۔ آپ نے فارس اور روم، مدائن، صنعا، شام اور مصر اور عراق کے محلات دیکھے۔ غزوہ خندق کے روز انصار کہنے لگے سلمان ہمارے ہیں، اور مہاجرین نے کہا نہیں، سلمان ہمارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کی اس تکرار کا فیصلہ یہ کہتے ہوئے فرمایا کہ سلمان ہم آل بیت سے ہیں۔ یقیناً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرف و عظمت کے اہل تھے۔ حضرت علی نے انہیں لقمان حکیم کا خطاب دے رکھا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے ملنے اور آپ پر ایمان لانے کے بعد ایک آزاد مسلمان مجاہد اور عابد کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ خود فرماتے ہیں میں 1 درہم میں پتے خریدتا ہوں، ان سے ٹوکریاں بناتا ہوں، 3 درہم میں بیچ دیتا ہوں، 1 درہم اگلی خریداری کے لیے رکھ لیتا ہوں اور 1 درہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، جبکہ 1 درہم صدقہ کر دیتا ہوں۔ یہ حال اس شخص کا تھا جس کا تعلق عرب سے نہیں تھا، کیونکہ عرب کے باشندوں کی تو گھٹی میں سادگی پڑی ہوئی تھی۔ یہ حال ایران سے آنے والے اس شخص کا تھا جو زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ایک خوشحال طبقے کا فرد تھا۔ اسلام لانے کے بعد اس کا حال یہ تھا کہ وہ کسی عہدے اور منصب کو قبول نہیں کرتا اور کہتا اگر تمہیں مٹی کھانا پڑے تو کھا لو، مگر 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بنو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بستر مرگ پر تھے تو ان کے ارد گرد سوائے 1 لوٹے اور 1 پیالے کے کچھ نہ تھا، اور اس پر حال یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے کہ کہیں اس مختصر سے سامان کی پوچھ گچھ بھی مجھے ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کا پکا اور سچا مسلمان اور آخرت کی فکر کرنے والا مسلمان بنا دے۔ اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔